یا رسول اللہ، یا آنا نے پڑھ چھوڑو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی، تو سورہ آل عمران ترجمہ قرآن پاک میں جاری تھی، اور اس کی آیت نمبر ہم پہنچ چکے تھے جناب 172 تک، یعنی 172ویں آیت سورہ آل عمران کی ابھی ہم شروع کریں گے۔ یہ رکوع بنتا ہے سورہ آل عمران کا 18واں اور پارہ نمبر 4 کا 8واں، ٹھیک ہے جی، سوری 9واں۔ تو پہلا لفظ ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرخ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک آدھ قرآن پاک اور رکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر قبول کر کے واپس آ گئے تھے سخت تکلیف کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ جب پگڈر مچی اور یہ افواہ مشہور ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام کی شہادت مبارک ہو گئی ہے، یہ روح فرسا واقعہ ہو گیا ہے، تو کچھ لوگ دل چھوڑ بیٹھے تھے اور وہ مدینہ شریف کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے۔ تو جب پھر پچھلی ایک آیت میں یہ بھی بیان ہوتا کہ رسول انہیں بلاتے تھے اور وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھتے تھے، تو پھر کچھ نے بہرحال وہ اس آواز پر لبیک کہا اور وہ ان کو آواز سمجھ بھی آئی اور وہ لوٹے بھی۔ تو رب تعالیٰ اب انہی کی تحسین فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس دن اللہ رسول کی جو ہے نا وہ ارشاد کو مانتے ہوئے سخت تکلیف کے بعد بھی وہ واپس آئے، یا جو ادھر تھے اور سخت زخمی بھی تھے، زخموں سے چور تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جی آپ چلو، اور ان کے تعاقب میں کافر ابو سفیان جو ہے نا وہ اپنے ہمراہیوں کو لے کر کفار مکہ مشرکین واپس جا رہے ہیں، تو ان کا پیچھا کریں۔ تو اس آواز مبارک کو جن لوگوں نے سنا اور پھر باوجود شدید زخمی ہونے کے پھر بھی آپ کے ساتھ چل پڑے، رب تعالیٰ نے ان کی تحسین فرمائی۔ اگر وہ مراد نہیں ہے پھر یہ تو نہیں ہے۔ اچھا، للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو نیکوکار ہیں، واتقوا اور پرہیزگار ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا صلہ ہے، بڑا بینیفٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن لوگوں سے اور لوگوں نے کہا، یعنی منافقوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک ان لوگوں نے تمہارے لیے جمع کر لیا ہے۔ ابو سفیان نے جاتے ہی نا جنگ جب ختم تو اس نے جاتے ہی کہا تھا کہ میں اگلے سال بدر میں پھر آپ سے مقابلہ کروں گا۔ ٹھیک، تو اب جب وہ سال لوٹ کے آیا نا تو وہ جناب اپنا لشکر لے کے آ گیا۔ رستے میں ایک جگہ پہنچا تو اس کے دل میں خدا نے ایک ہیبت ڈال دی مسلمان، ایک مرتبہ تو اس وقت بھی ڈال دی تھی نا جب پچھلے سال واپس جا رہا تھا، ہمراہ الاسد پہ پہنچ کے اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم مدینہ شریف شہر کو نا ساروں کو ہی مسلمانوں کو ختم کر کے جائیں۔ تو پھر جیسے ہی لوٹنے لگے تھے تو دل میں ایک خوف آ گیا۔ یہ اس خوف کی بات نہیں، اس سے ایک سال بعد باقاعدہ مکہ شریف سے چل کے لشکر کو لے کے آ رہا ہے، اور ایک خاص جگہ کا نام بھی ہے کہیں کہ وہ رستے میں نا اسے کیا ہو گیا کہ جی وہ اسے پھر وہی خوف کی کیفیت ہو گئی۔ ٹھیک، تو جس جگہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس جگہ ایک بندہ جو مسلمان تو نہ تھا لیکن پہلے دوسرے لوگ بھی تو حج اور عمرہ کرتے تھے، تو وہ مدینہ شریف کے رہنے والا تھا، نعیم بن مسعود اس کا نام تھا، وہ ادھر عمرے کے لیے آیا تھا، تو وہ واپس جا رہا تھا مدینہ شریف کی طرف، مسلمان نہ تھا۔ تو ابو سفیان نے اسے کہا کہ اس طرح کرو کہ میں تمہیں 10 اونٹ یا اتنے کوئی دوں گا، تم ایک کام کرو ہمارا۔ بھائی وہ کیا، یا کہ نا مسلمان تیاری کر رہے ہیں، اسے پتہ تھا نا کہ میں بتا کے آؤں تو ان کو نا تو تھوڑا ہماری طرف سے ڈرا دے کہ وہ تم تیاری کر رہے ہو، وہ تو بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، ان سے ڈرو۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حوالہ دیا کہ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو لوگوں نے یا کسی بندے نے کہا، ہاں جی کیا کہا کہ ان الناس، کہ بے شک لوگ یعنی کافر لوگ، قد جمعوا لکم، تمہارے لیے جمع کر رہے ہیں، لشکر نا جتھا، فخشوہم، تو ان سے ڈرو۔
تو آگے سے ان صحابہ پاک جو تیاری کر رہے تھے ان کا کیا آگے سے رویہ تھا؟ انہوں نے رب تعالیٰ ان کا بیان فرماتا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ ڈرا رہا ہے اور یہ اور شیئر ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایک بھی نہ چلے تب بھی میں جاؤں گا، جیسا بھی لشکر آ جائے کوئی مسئلہ تو نہ جانے والی تو بات ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس صحابی نے یہ کہا یا ان صحابیوں نے یہ کہا یہ بات سن کے کہ حسبنا اللہ وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، یعنی کام نکالنے والا ہے، کام پورا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طرف نکلے نا میدان کی طرف، اور پھر وہاں 8 دن آپ کا قیام بھی رہا اور کچھ جو ہے نا ادھر خرید و فروخت بھی ہوئی اور کافی اس کا فائدہ بھی ہوا اور کوئی جنگ وغیرہ بھی نہیں ہوئی کہ وہ تو ادھر تک آئے ہی نہیں تھے، تو آپ بھی چلتے ہوئے یہی الفاظ پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابھی ہمیں بھی یہ پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ادھر آئے اور نعم المولا ونعم النصیر 17ویں اور 9ویں پارے کی آخری آیتوں میں یا آخری جملوں میں یہ آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب دونوں کو جوڑ کر پھر ایسا کر لیتے ہیں۔ فانقلبوا، جب ادھر وہ 8 دن گزر گئے، وہ بھی نہیں آئے، لڑائی بھی نہیں ہوئی اور باقی تجارت وغیرہ بھی ہوئی، تو رب تعالیٰ اس حالت کو بیان فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس پلٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، وہ فضل اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف بھی ادھر نہیں پہنچی، یعنی کوئی لڑائی کی نوبت نہیں آئی، واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے تحصیل کے بعد اور رضا کے حصول کے بعد واپس آئے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، وہ تو شیطان ہی ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا دوسری شیطان کی شکل میں ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ڈراتا ہے، کبھی انسانوں کی شکل میں آ کے تو ڈراتا ہے، جیسے اس نے نعیم بن مسعود نے کہا تھا بڑا لشکر آ رہا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے، اولیاء اپنے دوستوں سے، یخوف ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، دھمکاتا ہے۔ فلا تخافوہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان سے نہ ڈرو، نہ شیطان سے، نہ شیطان کے شتونگڑوں سے۔ کس سے ڈرے یا اللہ؟ پھر وخافون، مجھ سے ڈرو، خافون نہیں تھا تو پھر خافون ڈرو گے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مجھے مانتے ہو نا تو پھر میری بھی مانو۔ ہاں، مانتے مجھے اور مانتے آگے بات جو ہے وہ شیطان کی مانتے ہو، اپنے نفس لعین کی مانتے ہو، یہ کیسے ہو تم ایماندار؟ وہ تو مانتے ہی تھے، ہمیں بھی خدا ماننے کی توفیق دے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا میرے حبیب آپ حزن نہ کیجئے، غم نہ کیجئے جی ان لوگوں کے حوالے سے وہ جو کوشش کرتے ہیں کفر میں، یعنی اتنے جتھا کر کے اور لشکر جمع کر کے کبھی احزاب میں آ جاتے ہیں، کبھی بدر اور احد میں آ جاتے ہیں، آپ نے ان سے بالکل غم نہیں کرنا، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ آپ ہمارے فرستادہ ہیں، ہماری مدد آپ کی شامل حال ہے، آپ کے غلاموں کی شامل حال ہے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ کا تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے پہلی ایلیٹ کلاس صحابہ پاک اور پھر آگے نیچے کرتے 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 کسی مسلمان کا بھی اگر وہ پورا صحیح معنوں میں مسلمان بنے تو پھر اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ غیر مذہب جو ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جب بھی بگڑتا ہے تو اپنے اندر سے نا وہ منافق ہوتے ہیں۔ لکڑی ہے نا، لکڑی، اس کو لوہا نہیں کاٹتا، ویسے لوہا ہی کاٹتا ہے لیکن خود بخود لوہا نہیں کاٹتا، لوہا تب کاٹتا ہے جب اس لکڑی کا ہی دستہ اس میں ڈالتے ہیں، یعنی خود لکڑی اس میں شامل ہوتی ہے، اپنی جنس کو کٹوا کے رکھ دیتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو کافر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم مسلمانوں کو نقصان تب ہوتا ہے جب ہمارے اندر کی آستین، ہمارے اندر سے لوگ بظاہر مسلمان اور بباطن کافر اور منافق جب وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور سچا مسلمان بنائے۔ فرمائے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، یہ جو ہے نا وہ ہم پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور ہم پر یہ دن ہمیں دکھا رہے ہیں، اس کے بارے میں رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم، کہ ان کا نہ رہے، کن کا؟ کافروں کا کیا حصہ؟ حظاً، حصہ، کوئی حصہ بھی
فی الآخرت، آخرت میں، یعنی اتنا وہ آئے نا ظلم کرنے پہ اور زیادتیاں کرنے پہ مسلمانوں پہ کہ ان کا آخرت میں پھر ان پر کوئی رحم کرنے والی بات ہی نہ باقی بچے، وہ سارا اتمام حجت ادھر ہو جائے، وہ اپنی کوئی کسر چھوڑے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ان پر رحم کیا جاتا. ٹھیک. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر مول لے لیا ایمان کے بدلے میں. اشترا، یشتری، یہ جو ہے نا یہ خریدنا، الکفر کفر ہو گیا، بالایمان ایمان کے بدلے میں. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لاتے، اسلام قبول کرتے، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے کافر رہنا پسند کیا، منافق بننا پسند کیا. تو وہ لوگ جو ہے نا جو اس طرح کر رہے ہیں، کفر اختیار کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کے شجر کو، اسلام کے درخت کو وہ کاٹ دیں گے یا اسے کمزور کر دیں گے یا وہ خشک ہو جائے گا، لن یضر اللہ شیئا، وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلے تھا عذاب عظیم، بڑا عذاب، اب ہے علیم. علم کہتے ہیں غم کو جی، درد و آلام، علم کی جمع آلام ہے. میں پہلے بھی یہ شعر پڑھتا ہوں نعت شریف کا، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں، چلیں اللہ سلامت رکھے. اچھا جی، تو اگلی آیت، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز کافر یہ گمان نہ کریں. حسبان یہ 7 حرف میں نے بتائے تھے، افعال یقین و شک بھی کہتے ہیں، انہیں غالباً افعال مقاربہ بھی کہتے ہیں. یہ 7 ہیں، 3 ان میں سے جب کوئی بات یقینی ہو تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں نا میں یقین سے یہ کہتا ہوں، میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، میرا وہم ہے. ٹھیک ہے، اس طرح خسب تو، زنان تو، زعم تو وغیرہ یہ الفاظ ہیں، آگے آپ پڑھیں گے. تو انہی میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، خسبان جو ہے نا جس سے آپ خسب تو کہتے ہیں، وجد تو بھی ہے، میں نے پایا، یقینی پایا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہے کہ وہ یہ گمان نہ کرے. اگر یہ خسبان کا لفظ کافروں کے لیے یا عام بندوں کے لیے ہو تو اس کا پھر معنی وہی گمان ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ یا اس کے حبیب اعلیٰ یا اللہ تعالیٰ کے مخصوص جو چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں ان کے لیے استعمال ہو پھر اس کا معنی یقین کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اب گمان ہے کیونکہ کافروں کے ساتھ اس کی نسبت ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم، کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں. خیر لانفسہم، اور یہ مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ یہ گمان نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ جیسے کافروں نے کہا تھا ادھر دوسرے ابو جہل وغیرہ نے کہ جی ہم ادھر بھی سردار ہیں اور ہمیں ادھر بھی سرداری ملے گی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ انہیں ڈیل مل رہی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. سمجھ آ رہی ہے کیا بات؟ اپنے زور پہ بیٹھتے ہیں. چلو ابھی سے آپ کسی کے سہارے پہ رہو گے تو پھر آگے کیا کرو گے. خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہتر ہے. انما نملی لہم، ہم انہیں مہلت کسی اور وجہ سے دیتے ہیں. وہ کون سی وجہ ہے؟ لیزدادوا، تاکہ مزید بڑھ جائے. کیا چیز؟ اسما، گناہ. اسم کسے کہتے ہیں؟ گناہ. اسیم گناہ گار، کفارن اسیم، یہ پاک میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، آسم بھی، حمزہ سا اور میم، آسم، اس کا معنی کیا ہے؟ گناہ گار. ٹھیک ہے، ایک اصول یاد رکھنا کہ نفرت گناہ سے کرنی ہے، گناہ گار سے نہیں. اچھا جی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے درد کیا ہے؟ اہانت والا اور بالکل ذلت والا جو ہے نا وہ عذاب ہے. پہلی آیت میں عذاب عظیم تھا، دوسری میں علیم تھا، تیسری میں مہین. ٹھیک ہے، یا ہے، تھا کیا ہے بھی. ما کان اللہ لیذر المومنین، اللہ مسلمانوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا. کس حال پر؟ علی ما انتم علیہ، جس پر وہ ابھی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نارمل چل رہے. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ خراب کو جو صحیح ہے اس سے الگ نہ کر دے، ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. یعنی جب تک یہ بالکل چیزیں کلیئر نہیں ہو جائیں گی تب تک اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں. صرف اس بات پہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں بس تمہاری چھوٹ ہو جائے گی، ایسے نہیں ہے.
بلکہ یہ پرکھ اور آزمائش ہوگی، اور یہ باقاعدہ جب تک واضح نہیں ہو جائے گا کہ یہ پاک ہے اور یہ پلید ہے تب تک بات نہیں رہے گی۔ وہ ہمارے بزرگ اس کو وہ یوں بیان کرتے ہیں، پاک پاک ہو کر رہے گا، پلید پلید ہو کے رہے گا، حسین حسین اور یزید یزید، بالکل الگ الگ ہر چیز، یعنی اوپر سے چل کے نا نیچے تک شروع سے مقابلہ آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے اور شیطان ساتھ، پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود جی، درمیان میں نوح علیہ السلام اور ان کے وہ سارے جو قوم کے بڑے سردار کفار، اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں فرعون، ہر فرعون را موسیٰ، یہ مقابلہ ایک چل رہا ہے۔ یہ ایک ایسی پہلے گیم ہوتی تھی، ایسے ایک لمبا سا کھمبا لگا ہوتا تھا، یہ سرکس والے بھی لگاتے، تو ایک بندہ اس پہ چڑھتا تھا اور وہ جو ہے نا بڑی وہ پھرتی سے اور بڑی سرعت کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ، لیکن ایک نیچے کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا میں نہیں مانوں گا، وہ پھر دوبارہ اور زیادہ وہ کوشش سے چڑھ کے دوسرا کرتا میں نہ مانوں وہ نیچے والا کہتا میں نہ مانوں، وہ پھر چڑھتا اس طرح، تو یہ کچھ دیر گیم جاری رہتی ہے اور ان کی ٹکٹ شکٹ کے پیسے پورے ہو جاتے۔ اگر نیچے کوئی نہ بیٹھا ہو جو یہ کہے کہ میں نہ مانوں تو ایک ہی بار چڑھے گا تو بات ختم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آدم علیہ السلام سے لے کر نا ایک بات کرنے والا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ گیم جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے دن ہی کوئی مخالفت نہ ہوتی تو ادھر ہی گیم فنش ہو جاتی، خلاص ہو جاتی۔ تو یہ گیم جاری ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں بھی یہ گیم ہمارے ساتھ ہمارا نفس سے ہمارا وہ ڈالے ہوئی ہے، اور دوسرا شیطان کی طرف سے بھی وہ سلسلہ ہے۔ تو ہم مسلسل اس کے مقابلہ کرنا ہے، کسی بھی لمحے اس سے غافل نہیں ہونا۔ سب سے بڑی مار کھانے والا وہ ہے جو اپنے نفس پر جس نے یقین کر لیا کہ میں تو بڑا پاک باز اور میں تو بالکل صحیح پکا مسلمان ہو گیا ہوں، بس وہی اس کے نا زوال کا اور تنزل کا نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے رب سے پناہ مانگنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ جب تک یہ پاک اور پلید نہیں ہو جائے گا تب تک ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وما کان اللہ لیطلعکم، اور اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں، لیطلعکم کی اطلاع دے تمہیں آگاہ کرے، علی الغیب، اپنے غیب کی باتوں پر، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، چن لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے یہ غیب کی باتیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا، اور اگر تم نے ایمان لایا، وتتقوا، اور تقوی اختیار کیا، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ ولا یحسبن الذین، اور جو بخل کرتے ہیں، اچھا، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں، یعنی دینے میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، وہ یہ نہ گمان کریں کہ وہ مال بچا کے بڑا اچھا کر رہے ہیں، علم بچا کے بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہنر بچا کے بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا، یہ آگے دوسرے کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا، یہ اس پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو حقدار ہیں ان کے ساتھ کوئی ان کا وہ ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بچا لیا۔ اور میں یہ گمان نہ کرنا کہ تم اچھا کر رہے ہو یا تم نے مال بچا لیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ گوشت آیا، ایک بکری، تو وہ خیر رکھا تو کم ہی ایسا ہوتا تھا، فوراً ہی تقسیم ہو جاتا تھا۔ بہرحال نماز شریف ادا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، فرمایا وہ گوشت آیا تھا تو وہ ذرا عائشہ مجھے دو، وہ میں تو آپ ام المومنین عرض کرتی ہیں سرکار وہ تو بس یہی بچا ہے، باقی تو میں نے تقسیم کر دی ہے، یہ بچ گیا ہے باقی میں نے تقسیم کر دی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں بچا وہ ہے جو آپ نے تقسیم کر دی ہے، اجر اس کا ملے گا، یہ تو ہم اپنے استعمال میں چلے کریں گے نا، تو وہ جو ہے نا جو آپ نے تقسیم کر دی اصل بچت وہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو لوگ مال ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ، صدقات وغیرہ میں کوتاہی برتتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال بچا لیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے
اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سانپ بن کے نا تو ان کو ڈسے گا، کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جسے تم اپنے لیے بچا کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، ذائقہ چکھو اب اس خزانے کا۔ آج تو وہ خزانہ تمہیں نظر آ رہا ہے، سونا چاندی پیسے اور دوسری تیسری چیزیں، لیکن کل پھر وہ سانپ بن کے آئے گا ایسے۔ اچھا تو آگے جی، سیطوقون، ہم ضرور توق ڈالیں گے۔ توق کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کتے کے گلے میں نا وہ ایک پٹا ڈالتے ہیں، ہم بدری کہتے ہیں، آپ پٹا کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں قدس روح حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یعنی آپ ہو، پھر آپ کا در پاک ہو، اور آپ کے در پاک پہ کتا ہو، اور وہ کتا آمد رضا ہے، اپنے بارے میں کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں یا میرے سرکار پاک کی بارگاہ میں۔ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا۔ میں آیا تو 1400 سال یا 1300 سال بعد ہوں اس دنیا میں، لیکن اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا غلام، پھر اس کا غلام، پھر کرتے 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 میں بھی آپ کے غلاموں میں آپ کا ایک کتا ہوں، میری گردن میں بھی وہ پٹا آپ کی غلامی کا وہ ہے، تو تب بھی سب کچھ ہے۔ کیوں کہ آپ ادھر سے کتا گزرے نا تو آپ اسے پتھر مارتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں نا اس گلے میں پٹا ہے اس کو کچھ نہیں کہتے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کا ہے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، یہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے مجھ کو نسبت۔ تھوڑا سا وہ صاف ہو رہا ہے لیکن اشارہ ہو گیا ہے۔ سیطوقون، ہم توق ڈالیں گے، ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جس نے جس مال کا بخل کیا ہوگا وہی آگ کا یا سانپ کا بنا کر نہ تو گلے میں ڈالیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، یعنی وارث وہ ہوتا ہے جو پیچھے رہتا ہے۔ ہاں جی، تو پیچھے تو کس نے رہنا ہے؟ کل من علیہ فان۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو رب تعالیٰ ہی پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے، تو فرمایا میں ہی وارث ہوں زمین و آسمانوں کا۔ کچھ وقت کے لیے اپنے بندوں کو بھی وارث بناتا ہوں، لیکن حقیقی ملکیت میری ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کو تمام کاموں کی خوب خبر ہے۔ یہی روکتے ہیں میرے خیال میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رکوع اور تحرکیت تھا، لیکن آپ تھک گئے ہوں گے، تو پھر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ابھی آئے اور